وہ آپ سے ناراض ہو جائے گا. آپ کسی کو منافق کہے وہ ناراض ہو جائے گا. یہ جتنے بھی الفاظ ہیں جو جس سے کہا جائے اور وہ ناراض ہو جائے، اسے تکلیف ہو، ان تمام الفاظ کے اندر یہ اف لفظ جو ہے نا سب سے کم تر ہے. یہ سب سے کم تر ہے، باقی سارے اس سے بڑے بڑے ہیں. تو اللہ نے اس لفظ کو یہاں، اس لفظ کا اللہ نے یہاں انتخاب کیا ہے کہ بڑی بڑی باتیں چھوڑے، کہ آپ ماں باپ پہ آنکھیں نکالے، انہیں گالیاں دے، انہیں برا بلا کہے، اف بھی نہ کہے ماں باپ کے سامنے اف. ولا تقل لہما افن، اللہ فرماتا ہے لفظ اف بھی نہیں کہنا ہے. اور اس کی مثالیں ہمارے معاشرے میں ہو سکتی ہے سمجھنے کے لیے. مثال کے طور پہ آپ ڈیوٹی کر کے آئے تھکے ہوئے، گھر پہ آئے ہیں، ماں نے یا باپ نے کہہ دیا فلاں کام کر لو، آپ کہتے ہو اف ابھی تو میں تھکا ہوا آیا ہوں. یہ ابھی تو میں تھکا ہوا آیا، یہ بھی آپ نے نہیں کہا الفاظ، صرف یہ کہہ دیا اف. بس یہ اف کہنا بھی آپ کے لیے حرام ہے. آپ نہ کہے یہ اف، آپ یہ نہ کہے کہ آپ میں تو انصاف ہی نہیں ہے، صبح سے گیا تھا شام کو آیا ہوں پھر بھی مجھے آرام نہیں کرنے دے رہے ہو. بڑے بڑے فتوے آپ تجویز نہ کرے. قرآن آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ اف بھی نہ کہے. جی بابا جی، جی اماں جی، ٹھیک ہے میں بھی کر لیتا ہوں. کوئی موت آ جائے گی تیرے اوپر؟ 8 گھنٹے 12 گھنٹے آپ نے ڈیوٹی کی ہے، موت نہیں آئی تو ایک کام کرنے سے کیا موت آ جائے گی؟ قرآن کہتا ہے ولا تقل لہما افن، اف بھی نہیں کہنا ہے ماں باپ کے سامنے جب وہ بیمار ہو، کمزور ہو، بڑھاپے کے اندر ہو. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ان کا دل دکھ جایا کرتا ہے، ناراض ہو جایا کرتے ہیں، گلے اور شکوے کرنے لگتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ بھی مقابلہ کرنا شروع کر دے کہ میں اتنا اچھا کر رہا ہوں اور آپ یہ کہہ رہے ہو، آپ بھی ناراض ہو جائیں. نہیں 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 نہیں، آپ صبر کریں گے، آپ اجر لیں گے اللہ سے. آپ کو اللہ کا حکم ماننا ہے، آپ کو ان کی خدمت کرنی ہے، آپ کو ان کا حکم ماننا ہے. آپ کو ان کے سامنے قرآن کیا کہہ رہے ہیں دیکھو آگے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جیسے جیسے آیات آگے بڑھے گی ایسے ایسے شدت اس کے اندر آئے گی. اللہ آگے کیا فرماتا ہے؟ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور ان کو جھڑکنا بھی نہیں ہے، غصہ نہیں کرنا ہے، آنکھیں نہیں نکالنی ہیں. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ماں باپ کے سامنے جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ ہو کے آنکھیں نکالتے ہیں. بیوی کے سامنے جاتے ہیں، سارے غصے ختم ہو جاتے ہیں، پھر مسکراہٹ ہوتی ہے منہ کے اوپر. مقصد میرا یہ نہیں ہے کہ میں کسی کو اپنی بیوی سے لڑانا چاہتا ہوں، اس کا بھی حق ہے انشاءاللہ، وہ بھی میں آپ کے سامنے کسی درس میں بیان کروں گا، بیوی کا کیا حق ہے اور شوہر کا کیا حق ہے. لیکن آپ جو سلسلے مراتب کو آپ اپنی نگاہوں کے اندر رکھے، سب سے پہلا حق آپ کے اوپر آپ کا رب کا ہے، آپ کے اللہ کا ہے. اور وہ انشاءاللہ ابھی قرآن خود بتائے گا کہ جب ماں باپ کا ٹکراؤ اللہ کے ساتھ ہوگا تو پھر ماں باپ کو بھی چھوڑنا ہے، اللہ کو لینا ہے، پھر اس کا حکم ماننا ہے، اس کو ترجیح دینی ہے. لیکن مخلوق کے اندر اللہ اور رسول کے بعد چاہے کوئی بھی ہو، آپ کا دوست ہو، پڑوسی ہو، رشتہ دار ہو، بیوی ہو، بچے ہو، جو بھی ہو، ان سب کا حق بعد میں ہے. سب سے پہلے اول حق جو ہے وہ ماں باپ کا ہے. تو فرمایا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں جھڑکنا بھی نہیں ہے. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کیا اللہ کی کتاب ہے، یہ صرف عقیدہ نہیں سکھاتی ہے، یہ آپ کو عمل بھی سکھاتی ہے، اخلاق بھی سکھاتی ہے، ادب سکھاتی ہے، معاشرت سکھاتی ہے. یہ اللہ فرماتا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ماں باپ سے نرم اور عزت والی بات کرنی ہے. آپ کسی ادارے میں جاتے ہیں نوکری کے لیے، یا آپ کا ہیڈ ہوتا ہے، یا آپ تھانے میں ایس ایچ او کے سامنے جاتے ہیں، یا آپ کچہری کے اندر کسی جج کے سامنے جاتے ہیں، تو آپ یقین سے کہے، ایمان سے کہے، آپ کی حالت کیا ہوتی ہے؟ کتنے آپ شریف ہوتے ہیں، کتنی آپ کے اندر عاجزی ہوتی ہے، کتنی آپ کی زبان نرم ہوتی ہے، کتنی عزت کے ساتھ پیش ہوتے ہیں ان کے سامنے. تو کیا جج، ایس ایچ او، آپ کا دوست، آپ کا ہیڈ اور آپ کا مینیجر، آپ کا سیٹ، کیا ان کا حق ماں باپ سے زیادہ ہے؟ کہ ماں باپ کی کوئی توقیر ہی نہیں، اس کی کوئی عزت ہی نہیں، کوئی اکرام ہی نہیں، کوئی احترام ہی نہیں. اللہ فرماتا ہے وَقُلْ لَهُمَا، اور کہو ان دونوں سے قولاً کریما، بات عزت کی. ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں معذرت کے ساتھ، جب ماں باپ زندہ ہوتے ہیں تو نہ بیٹے کے پاس ٹائم ہوتا ہے نہ بیٹی کے پاس ٹائم ہوتا ہے کہ ان کی خدمت کرے، ان کو کھلائے پلائے، ان کو راضی کرے، ان کو خوش کرے.
حالانکہ ایک حدیث کے اندر یہ مضمون بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ باپ کی رضا میں میری رضا ہے اور باپ کی ناراضگی میں میری ناراضگی ہے، لیکن ساتھ میں یہ ٹچ کر لے کہ معروف کے اندر، یعنی کہ ماں باپ نافرمانی کے حکم دے تو پھر بھی نہیں، معروف کے اندر۔ تو بہرحال میں مختصر کرتا ہوں، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اللہ فرماتا ہے اپنی بائیں ان کے سامنے پھیلا دو، جھکا دو۔ کس طرح کی؟ جناح الذل، ذل کہتے ہیں تابعداری کو، کسی کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کر دینا۔ ماں باپ کے سامنے تمہاری کیا عزت ہے؟ وہ یا وقت یاد کرو جب تم چارپائی میں پڑے ہوتے تھے اور پخانہ اور پیشاب کرتے تھے، یہی ماں تمہیں صاف کرتی تھی۔ آج تم بڑے آفیسر ہو گئے، ان کے سامنے بھی تم جو ہے تمہاری عزت ہے اور ان کی عزت نہیں ہے۔ آگے فرمایا من الرحمتی، یہ تمہاری اطاعت اور تابعداری یہ بھی 100% مہربانی کے ساتھ اور شفقت کے ساتھ ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ نہ چاہتے ہوئے، کیا کرے لوگ کہیں گے اس لیے ماں باپ کی خدمت کر لو، ماں باپ کا کہنا مان لو، نہیں، اخلاص کے ساتھ اللہ کا حکم مانتے ہوئے فرمایا۔ اور نہ صرف یہ کہ اپنی بائیں ان کے سامنے پھیلا لو، اپنی ساری مہربانیاں ان کے اوپر نچھاور کر لو، ساتھ ہی ساتھ اپنے رب سے ان کے لیے دعا بھی کیا کرو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے اللہ تم میرے ان ماں باپ کے اوپر، دونوں پہ اوپر رحم فرما، جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھے پالا پوسا اور میرے اوپر رحم کیا ہے۔ میں اس کا حق ادا نہیں کر سکتا ہوں، مالک تو ان کے اوپر رحم فرما دے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ کے نبی، کیا موت کے بعد بھی میرے ماں باپ کا میرے اوپر کوئی حق باقی ہے؟ زندگی میں جو مجھ سے ہو سکا میں نے اس کر لیا، کیا اب مرنے کے بعد بھی کوئی حق میرے اوپر ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اب دیکھیں وہ کیا حق ہے۔ 4 حقوق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے۔ ایک یہ فرمایا کہ ماں باپ کے لیے دعا اور استغفار کیا کرو۔ کیا کرو؟ دعا اور استغفار کیا کرو، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ صحیح العقیدہ ہو، مشرک نہ ہو۔ اگر مشرک ہے تو قرآن نے پھر منع کر دیا سورہ توبہ کے اندر، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی، تمہارا قرابت میں ہو، رشتے میں سب سے قریب کیوں نہ ہو، یہاں تک کہ ماں باپ کیوں نہ ہو، اگر عقیدے میں شرک ہے تو ان کے لیے تم دعائے مغفرت پھر نہیں کر سکتے۔ تو پہلا حق یہ ہے ماں باپ کا ان کے مرنے کے بعد کہ ان کے لیے دعا کرو اور استغفار کیا کرو۔ دوسرا حق یہ ہے ماں باپ کا کہ ان ماں باپ کے ذریعے جو تمہارا رشتہ ہے، یعنی ددیال ہو یا ننیال ہو، باپ کے رشتے ہو یا ماں کے رشتے ہو، ان کے موت کے بعد ان لوگوں سے اپنے رشتوں کو جوڑ کے رکھنا۔ یہ نہیں کہ باپ مر گیا تو پھپھی بھی مر گئی، اب ختم، میری پھپھی نہیں ہے، میرا کوئی کزن نہیں ہے، میرا کوئی پھپھا نہیں ہے، وہ سارے رشتے ختم ہو گئے، میرا کوئی چاچا اور تایا نہیں ہے۔ نہیں، تیرے ابا کے جو رشتے تھے وہ رشتے اب تُونے نبھانے ہیں، یہ اس کا حق ہے تیرے اوپر۔ تیرے ماں کے جو رشتے تھے وہ تجھے بھی نبھانے ہیں ان کے موت کے بعد، ہاں شریعت کے مطابق۔ تیسرا حق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ تیسرا حق یہ ہے کہ ان کے جو دوست ہیں، یعنی آپ کو معلوم ہے کہ ان کے کون سے دوست ہیں، ان دوستوں کے ساتھ ان کی عزت کرنا، احترام کرنا۔ تو لازمی بات ہے کہ کوئی مومن ہوگا، مسلم ہوگا تو اچھے دوست ہوں گے، کوئی شرابی کبابی تو نہیں ہوں گے، کوئی زانی تو نہیں ہوں گے، اچھے لوگ ہوں گے۔ تو ماں باپ، ماں کی سہیلیاں ہو یا باپ کے دوست ہو، ان کے موت کے بعد ان کے دوستوں کا احترام کرنا اور ان کی عزت کرنا۔ 3 ہو گئے۔ اور چوتھی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ شریعت کے مطابق جو ماں باپ نے وصیت کی ہے ان کی وصیت کو پورا کرنا۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد کون سے 4 حق ہے، یہ ہمیں اپنے ذہن میں رکھنے چاہیے۔ ہمارے معاشرے پہ تف ہے، ہمیں افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ ہمارے علماء بھی اس کے اندر کوتاہیاں کر رہے ہیں۔ یہ 4 حقوق جو موت کے بعد ماں باپ کے اللہ کے نبی نے فرمائے، آج ہمارے معاشرے کو اس کا پتہ نہیں ہے۔ ماں باپ مر جائے، ان میں سے کوئی ایک مر جائے تو کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے تو دیگ لے آتے ہیں، خیرات شروع ہو جاتے ہیں، قرآن خوانیاں ہوتی ہے، پھر تیجا ہوگا۔